اجازت سے، آپ کی وساطت سے میں اپنے معزز مخالفین سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر وہ واقعی یہ بات مانتے ہیں کہ انہیں جذبے سے زیادہ دولت کی ضرورت ہے تو وہ کیوں یہاں ڈائس پہ آ کر اپنے جذبات کا اظہار کر کے اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں کہ دولت کو نچھاور کیجئے اور اس ایوان سے اپنے ووٹوں کو خرید لیجئے۔ میری معزز بہن یہاں پر آئیں جنہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کو دولت سے مشروط کیا، تو ان کو بتانا چاہوں گا کہ نعرہ یہ تھا کہ گھاس کھائیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے، اور اگر دولت پیاری ہوتی، جذبہ پیارا نہ ہوتا تو اس کے بعد بھی لیبیا کی طرح اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کو فروخت کر دیا گیا ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کہ دولت کہاں ہے؟ تو علی وقار، ہمیں بے شک دولت کی نہیں جذبے کی ضرورت ہے۔ ان کو بتاتا چلوں کہ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس موجود نہ ہو، جبکہ ہمارے پاس تو بے پناہ دولت موجود ہے۔ جی ہاں علی وقار، کہ ملک پاکستان کے طبقہ با اختیار کہ جس میں تمام بیوروکریٹس، اراکین اسمبلی اور سینٹ، تمام وزراء، سفراء، علماء، وکلاء، جاگیردار، زمیندار اور وڈیرے شامل ہیں، کہ جن کے پاس کروڑوں بلکہ ایک اندازے کے مطابق اربوں ڈالر موجود ہیں، اور وہ چاہیں تو وطن عزیز کے بیرونی قرضوں سے پلک جھپکتے میں نجات دلا سکتے ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ بھیک اور قرضے میں ملنے والی رقوم میں سے بھی اپنا حصہ الگ کر کے بیرونی اکاؤنٹس میں جمع کرا دیتے ہیں، کیونکہ دولت کی ہوس نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے۔ اور یہ آج اسی دولت کی وکالت کر رہی ہیں، اس دولت کی کہ جس کی بھوک نے ہمارے حکمرانوں اور مفاد پرست سیاستدانوں کے پیٹ میں اس قدر اغلا رکھی ہے کہ انہیں ملکی اور ذاتی مفاد کا فرق ختم ہو گیا ہے، تمیز ختم ہو گئی ہے۔ یہ اس دولت کی وکالت کر رہی ہیں کہ جس کے حصول کے لیے کبھی قوم کے لوٹے ہوئے پیسے سے ہمارے وزیر اپنے بچوں کی شادیوں کا جشن مناتے ہیں، کبھی اسی دولت کے حصول کے لیے ریلوے کے انجن چوری کیے جاتے ہیں، قرض اتارو اور ملک سواروں کی مہمات چلائی جاتی ہیں، اور میری پوشیدہ قوم کو مزید بدحال کیا جاتا ہے۔ جی ہاں علی وقار، قوم کے خون پسینے کی کمائی سے بیرون ملک میں کاروبار کھڑے کیے جاتے ہیں، سرے اور رائون کے محل خریدے جاتے ہیں۔ ہمیں اس دولت کی قطعی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ضرورت ہے تو اس جذبے کی کہ جس نے بے سر و سامانی کے باوجود ہمیں مارکہ بدر سے لے کر تحریک پاکستان تک اور 65 کی جنگ تک فتح و کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ہمیں ضرورت ہے تو اس جذبے کی کہ جس نے سامان حرب کی نہ ہونے کے باوجود، جنگی آلات کے نہ ہونے کے باوجود ہمیں کامیابی دلائی، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن پر ہمیں حاوی کیا۔ جی ہاں علی وقار، ہمیں دولت کی نہیں جذبے کی ضرورت ہے، کیونکہ جذبہ جسموں کو فولاد جبکہ دولت جسموں کا بازار لگاتی ہے۔ جذبہ دلوں میں پیار جبکہ دولت پیار کا بیوپار کرتا ہے۔ جذبہ اولیاء کی جاگیر ہے، دولت شداد کی جنت ہے۔ دولت قارون کا خزانہ ہے اور جذبہ انبیاء کی میراث ہے۔ جی ہاں علی وقار، ہمیں دولت کی نہیں جذبے کی ضرورت ہے، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ 16 کروڑ عوام کے جذبات کو صرف دھرنوں، ریلیوں، احتجاجی جلوسوں تک محدود کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جمہوریت اور مذہب کے ٹھیکیدار یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ایک جذباتی قوم ہے، اسی لیے سیاسی اور مذہبی بازیگروں نے ایک سازش کے تحت ہمیں مسائل میں الجھا کر ہمارے جوش اور ولولے کو ایک دوسرے پر استعمال کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آج جہاں دیکھو یہ بھی محاذ آ رہا، وہ بھی محاذ آ رہا، لڑتے ہیں دو درندے، زخمی ہے ملک سارا، ایک دوسرے پہ دونوں کرتے ہیں نکتہ چینی۔ اسلام کو بھی لوٹا، جمہوریت بھی چینی، اس نے دکان کھولی، اس نے دکان کھولی، یہ بھی لگائے بولی، وہ بھی لگائے بولی، یہ بھی حوث کی ماری، وہ بھی حوث کا مارا، لڑتے ہیں دو درندے، زخمی ہے ملک سارا۔ اور دولت کو ہتھیار بنا کر ہمارے لہو کو اتنا سرد کر دیا گیا ہے کہ آج ہم اپنا ایمان بیچنے پر تیار ہیں۔ جی ہاں علی وقار، ہمیں دولت کی نہیں اس جذبہ حب الوطنی کی ضرورت ہے کہ ان 62 سالوں میں میرے وطن عزیز نے اپنے سینے پر بہت سی ریلیاں دیکھی کہ جس میں کالے نیلے پیلے جھنڈے اٹھائے، اپنے بیٹوں کو دیکھا۔ آج ہمیں ضرورت ہے تو جذبہ حب الوطنی کی کہ اب جو ریلی نکلے گی وہ کسی پارٹی کے مفاد میں نہیں بلکہ ملک پاکستان کے مفاد میں، سب ہلالی پرچم اٹھائے۔ ہمیں ضرورت ہے تو جذبہ اتحاد کی کہ ہم کسی قومیت کی نہیں ایک پاکستان کی بات کریں گے۔ ہمیں ضرورت ہے تو جذبہ صبر کی، جذبہ برداشت کی کہ خود پر تنقید کرنے والے پر گولیوں کی بوچھاڑ نہیں بلکہ اپنی اصلاح کریں گے۔ جی ہاں علی وقار، ہمیں دولت کی نہیں جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے۔